الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سب سے پہلے لایا گیا ہے اور اس کا نام فاتحہ بھی اس لیے ہے، افتتاح سے ہے، کھولنے کے معنی میں، کہ قرآن پاک کو جب کھولتے ہیں تو پہلی صورت یہی آتی ہے۔ ویسے اس صورت کے بہت سارے نام کتابوں میں درج ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی اس کا نام ہے، سورہ الحمد بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ دعا بھی اس کا نام ہے کہ اس میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور دعا بتائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف و توصیف کرو، پھر اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آخر میں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کا نام سورۃ شفا بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ فی فاتحۃ شفا من کل داء، اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم میں ہے اور تمام قرآن مجید کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ کی یہ آیات طیبات ہیں، جن کو سبب من المثانی بھی کہا گیا، اور قرآن مجید میں ہی اس کا ایک نام القرآن العظیم، یعنی پورے قرآن کی عظمت اور خلاصہ اور نچوڑ، یعنی خلاصۃ القرآن، یہی صورت ہے، اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ صورت اس حوالے سے بڑی محتمم بشان ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ جتنی قرآن پاک کی آیات طیبات نازل ہوئی ہیں، ان میں پہلی پوری اور مکمل صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں اتریں، سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں اتریں، سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں اتریں، سورہ القلم کی ابتدائی آیتیں اتریں، لیکن پہلی پوری مکمل صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ہے۔ اس حوالے سے یہ صورت پہلی صورت بھی ہے کہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی مکمل صورت الحمد ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت یہی صورت فاتحہ الحمد شریف ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ وہ جو گمراہ ہوئے یا جن پر غضب ہوا۔ تو آگے الف لام میم سے لے کر والناس تک اس دعا کی ساری تفصیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، ھدی للمتقین، یہ وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت والی ہے اور اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیں اور ہدایت کو حاصل کرتے جائیں۔ اس لیے اس سورت کا نام، یہ مختلف اس کے اسماء گرامی اور اس کے نام ہیں کہ اس کا نام سورۃ شفا بھی ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں مختلف قسم کے بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں، ظاہری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ
آدمی کی حوائج ضروریہ ایسی ضرورتی چیزیں کہ جن کے بغیر اس کا گزارا نہیں، اور ان معاملات میں آدمی پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ تجارت کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ معاملات کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس آدمی کو پریشانی میں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ان تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو شفا بنا کر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اور اس میں پھر سورۃ فاتحہ کے متعلق رحمت کونین کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سورت پورے قرآن مجید میں صورت شفا ہے، یعنی وہ ایسی ہے کہ ہر مرض، ہر بیماری، ہر تکلیف کے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ علماء نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں اور مختلف عنوانات اس کے سکھائے گئے ہیں، بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی معروف روایت ہے کہ ان کا ایک قافلہ، ایک کارواں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، ایک بستی کے قریب جا کر انہوں نے قیام کیا، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری بستی کا جو وڈیرا ہے اور یا امیر ہے اس کو کوئی موذی چیز، سانپ بچھو کوئی چیز ڈس مار گئی ہے جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں ہے، ہم اس کا علاج معالجے سے تنگ آ چکے ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو کوئی دم آتا ہے یا کوئی کر سکتا ہے تو ہم اس کا ہدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اس پر تشریف لے گئے اور سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم فرماتے رہے۔ اللہ نے اس کو شفا عطا کی اور انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم مسافر لوگ ہیں اور یہاں مسافر بن کر آئے ہوئے ہیں، آپ ہمیں اس دم کے بدلے میں آپ ہمیں اس کا کوئی ہدیہ دیں گے۔ چنانچہ بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک تعداد جس میں بڑی بھی چھوٹی بھی اور اسی طریقے سے بکریوں کے بچے بھی اور کچھ گابن بکری بھی تھیں، یہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمام صحابہ میں تقسیم کرو جو تمہارے ساتھ اس میں تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ صورت ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر ضرورت کو پورے کرنے کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رب سے مانگنے کا جو سلیقہ اور طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے وہ بڑا انمول ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب بھی کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی اس کے سامنے اپنا مدعا پیش کرتا ہے، پہلے آدمی اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے کہ حضور میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے راہبر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ پھر آدمی اپنا تعلق جتلاتا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خدمت گزار ہوں، میں آپ کا اطاعت شعار ہوں، آخر میں اپنا مدعا پیش کرتا ہے۔ اور اگر سورۃ فاتحہ پر ہم لوگ غور کریں تو یہ سورت ہے ہی ایسی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کو زیب دیتی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین جزا بدلے اور قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد، یہاں تک تو رب کی تعریف تھی۔ اب آگے آدمی اپنا تعارف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ میرا اور تیرا رشتہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالصتاً ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تو معبود ہے، میں عابد ہوں، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں، بکھیاری ہوں، اور تو ہمارا مددگار ہے، مستعان ہے، کرم فرما ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ آدمی کا بندے کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور تعارف، اور پھر اب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اس صورت میں سب سے اعلیٰ وہ چیز بتائی گئی جو کائنات میں اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہو سکتی، اور یوں سمجھیے کہ شاید ایسی اس طرز کی دعا
پہلی آسمانی کتابوں میں بھی نہیں، بلکہ جیسے سورت فاتحہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات نبوت میں سے ہیں جو صرف آپ کو عطا کی گئی، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، تو ان میں سے ایک سورت فاتحہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور اس میں دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، صراط مستقیم کی دعا، سیدھے راستے کی دعا، ایسی دعا کہ جس میں کوئی جھول نہ آئے، وہ راستہ مانگا ہے جس میں آدمی تزلزل کا شکار نہ ہو، جس میں بھٹکے نہ، جس میں بے راہ روی کا شکار نہ ہو، بلکہ ہدایت پر چلے۔ اللہ کریم کے حضور اپنی دعا پیش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صورت بڑی عظمت والی ہے، بڑی اہمیت والی ہے، اور اس کے بڑے برکات ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ صورت ان میں سے ہے کہ الفاتحہ تو کنز من کنوز العرش، اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے ایک سورت فاتحہ بھی ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 4 چیزیں خاص طور پر شب معراج اللہ کے خاص خزانوں، عرش کے خزانوں میں سے جو مجھے دیے گئے، ان میں ایک سورت فاتحہ ہے، ان میں ایک آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات آمن الرسول سے آخر تک ہیں، اور ان میں ایک سورت کوثر ہے، تو ان میں سے ایک سورت فاتحہ بھی ہے۔ تو یہ فاتحہ اس طرز کی ایک عظیم سورت ہے۔ اب میں اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ دوسرے درس میں عرض کروں گا، لیکن اب میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم سورت ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز کی سورت ہے، یعنی یوں تو نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، لیکن کہیں سے کچھ پڑھ لو، مگر یہ صورت ایسی ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو مسلسل پڑھا جاتا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک عظیم صورت ہے، بڑی عظمت والی، اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق اور نسبت والی۔ بلکہ تفسیر حقانی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ اس صورت میں 5 صفتیں اللہ کی ہیں اور 5 صفتیں بندے کی ہیں۔ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو وہ 5 چیزیں، اور پھر ان 5 کا ایک باہمی ربط اور تعلق ہے۔ الحمدللہ اللہ کی الوہیت ہے، رب العالمین اس کی صفت ربوبیت ہے، الرحمن رحمانیت ہے، الرحیم اس کی رحمت ہے، مالک یوم الدین مالکیت ہے۔ یہ 5 صفات اللہ کی ہیں۔ آگے ایاک نعبد عبادت بندے کی صفت ہے، ایاک نستعین مدد مانگنا یہ بندے کی صفت ہے، عاجزی انکساری ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں نعمت کی طلب کرنا، ہدایت کو مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت یہ بندے کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے استقامت کہ صراط مستقیم مل جائے یہ بندے کی طلب ہے۔ اس طریقے سے انعمت علیہم نعمت کو مانگنا یہ بندے کی طلب ہے۔ تو 5 چیزیں اللہ کی ہیں اور 5 کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اور اگر ان میں ربط دیکھا جائے تو بڑا عجیب ہے۔ الحمدللہ میں الوہیت ہے، اور یہاں الہ کا تقاضا ہے کہ ایاک نعبد اس کی عبادت کی جائے۔ دوسری صفت اللہ کی ربوبیت ہے کہ وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنہار کو، عدم سے وجود میں لانے والے کو۔ تو بندے کی دوسری صفت استعانت اور مدد ہے، اور ظاہر ہے کہ مدد مانگنے والا مانگتا اس لیے ہے تاکہ پالنہار اس کے پر اپنا کرم کرے اور اسے پالے۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں اس کی جو عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ رب کے بعد الرحمن کہ اللہ بہت بڑے مہربان ہیں، اور یہ الرحمن کی صفت الرحمن فی الدنیا دنیا میں اللہ رحمان ہے۔ تو ادھر بندے کی طلب ہے ہدایت کہ اللہ جب تو دنیا میں رحمان ہے، ویسے تو اپنوں کو، غیروں کو، سجنوں کو، دشمنوں کو، ماننے والوں نہ ماننے والوں سب کو عطا کرتا ہے، لیکن میں تو اس سے ہدایت مانگتا ہوں۔ پھر بندے اللہ کی صفت ہے الرحیم، الرحیم فی الآخرہ اللہ آخرت میں رحیم ہوں گے کہ وہاں اپنے مخصوص بندوں پر، یعنی اپنی نعمت عامہ خاصہ اور کاملہ
کامل نعمت عطا فرمائیں گے، وہ اہل ایمان کو دیں گے۔ تو یہاں پر پھر بندے کے لیے ضرورت ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہدایت مانگی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ ادھر صراط مستقیم، ہمیں سیدھے راستے کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم، وہاں کی نعمتیں بھی عطا فرما۔ تو یہ 5 صفتیں، 5 صفتوں کے ساتھ یہاں وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اور انسان کے درمیان جو رابطہ اور تعلق ہے وہ یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے۔ اب اس میں کچھ عمل ہیں اس کے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عمل جو مشائخ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن تک یومیہ فجر کی نماز کے وقت جلدی اٹھے، اول وقت میں فجر کی سنتیں پڑھ لے، فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر اگر 41 دفعہ پڑھے، اگر کوئی مریض ہے تو پانی پر وہ دم کر لے روزانہ اور وہ اس مریض کو پلایا کرے، اور اگر اپنی طبعی اور ذاتی اور کسی قسم کی تجارت کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، کوئی اپنی ذاتی ضرورت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی اور احتیاجی ہے اور وہ مسئلہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، حل نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد فرائض ادا کرے، پھر اللہ کے حضور روک کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ ایک چلہ یعنی 40 دن اس کے مکمل ہوں گے۔ اللہ اس سورت کی برکت سے، ان پاکیزہ ناموں کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، اس کے اہتمام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اس کی مشکل کو آسان فرمائیں گے، اس کی ضرورت کو اللہ مکمل فرمائیں گے۔ اور اگر وہ مریض ہے تو اللہ اسے شفا یاب فرمائیں گے، اور وہ مریض ہے وہ پڑھ کر خود پیتا ہے تو سب سے بہتر ہے، خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی کے ذمہ لگائے، وہ پڑھ کر دے دیں اور یہ اس پانی کو استعمال کرتا رہے۔ اس دوران اور کوئی پانی نہ استعمال کرے، روزانہ صبح سویرے پڑھ لیا جائے اور اسی پانی کو استعمال کرتا رہے، تو 40 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اس آفت سے، اس بیماری سے، اس ظاہری یا باطنی، روحانی یا جسمانی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا عظیم الشان عمل ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے اس کے تجربے کیے ہیں، اس عمل کو دیکھا ہے، اور اس پر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کمال درجے کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں شروع میں تو 3 نام ہیں، الحمدللہ اللہ، آگے الرحمن الرحیم، یہ 3 نام اللہ رحمان رحیم، اگر کوئی شخص ان 3 ناموں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان 3 ناموں کا ورد 7 جمعۃ المبارک تک ہر جمعے عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور وہیں پر بیٹھ کر صرف ان 3 ناموں کا ورد کرتا رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور تصور کرے کہ میں اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی اس کو پکار رہا ہوں اور وہ میری پکار کو سن رہا ہے، میری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ یا اللہ اے میرے الہ، یا رحمان اے مجھ پہ رحم کرنے والے، یا رحیم اے بے حد مہربان، اے نہایت رحم کرنے والے، ان ناموں کے ساتھ یہ پکارتا رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اگر مغرب تک ایسے پڑھتا رہتا ہے اور اسی جگہ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہی مغرب کا وقت ہو تو اس وقت وہ اپنے ضرورت کی دعا مانگے، یا یہ ہے کہ اذان سن کر دعا کرے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرے، تو جو آدمی اس عمل کو کم از کم 3 جمعے اور زیادہ سے زیادہ 7 جمعۃ المبارک نہیں گزرتے کہ اللہ اس کی مشکل سے مشکل ترین مسئلہ، بڑی سے بڑی ضرورت اپنے ناموں کی اس عظمت اور برکت سے اسے حل فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کے ساتھ اللہ کا ایک اور نام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ اگر اس کو پڑھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث عشاء کی نماز کے بعد
313 مرتبہ اگر اس عمل کو روزانہ کیا جائے اور اس کو تواتر سے کرتا رہے تو بہت جلد اللہ اس کی مشکلیں آسان فرمائیں گے، بہت جلد اس کا معاملہ آسان ہوگا۔ حتیٰ کہ کسی بچے کا رشتہ نہیں ہوتا یا کسی بچے کی شادی نہیں ہوتی، کسی معاملے میں آپ پریشان ہیں یا کسی سے آپ نے قرضہ لینا ہے اور وہ آپ کو ادا نہیں کرتا، یا آپ نے قرض دینا ہے اور وہ مطالبہ کرنے والا جبر کر رہا ہے اور آپ کے حالات نہیں ہیں، تو اسی کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان جملوں کو کثرت کے ساتھ پڑھے اور اس طریقے سے 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھے، یا پھر یہ کہ ہر جمعۃ المبارک کو جمعہ کے عصر سے لے کر مغرب تک اس ورد کو کرتا رہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اسی صورت میں اور بہت سارے عجیب و غریب اس قسم کے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل ایک اور عجیب ہے، یہ جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین دعا اور سب سے مقبول ترین دعا یہی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے اور رب کے سامنے کہے کہ اللہ میں بندہ بھی تیرا ہوں، مدد بھی تجھ سے چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، سید تھے، آل رسول تھے، ان کے متعلق مشہور ہے وہ بڑی مختصر سی دعا کرتے، کوئی آدمی دعا کے لیے کہتا یوں ہاتھ اٹھاتے اور چہرے پہ پھیر لیتے، تو کسی نے کہا حضرت بڑی مختصر دعا فرماتے ہیں، فرمایا قرآن میں سب سے جامع دعا ہے وہی پڑھتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اور اسی دعا کو جب کوئی کہتا ہے تو اللہ یہ تیرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں اس کی حاجت اور کیفیت کو نہ پورا کر سکتا ہوں نہ جانتا ہوں، تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما، اور ایاک نستعین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتا ہوں۔ یہ دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے عجائبات بہت سارے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے انسان کو کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان میں سے ایک انسان کی وہ جسمانی کمزوری جس کا اظہار بعض دفعہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، اور اپنے گھر میں اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہے میاں بیوی کا باہمی جوڑ اور اپنی اہلیہ کے حق کو صحیح معنی میں ادا نہ کر سکنا۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ایک تو آدمی پہ شرمندگی اپنی جگہ پر، بعض دفعہ پھر آدمی اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہی دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج کل ویسے یہ جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں یہ دسمبر کا مہینہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس موسم میں تو سب سے زیادہ یہ خوبصورت دعا ہے کہ اگر اس مرض کا کوئی مریض ہے تو دیسی انڈا، یہ جو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں عام فارمی نہ ہوں، دیسی انڈا لے کر روزانہ ایک انڈا صبح سویرے اسے ابال کر چھلکا اتار کر اس انڈے پر 300 مرتبہ یہی دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کرے، اور وہ خود پڑھ سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کسی صاحب شریعت پابند یعنی عالم، امام، حافظ، قاری کسی سے پڑھوا لے اور پڑھا کے وہ کھائے، اور 3 مہینے اس کا تسلسل سے اس کو استعمال کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی کھوئی ہوئی طاقت اللہ تبارک و تعالی واپس لوٹائیں گے، اس میں استقامت ہوگی، اس میں ہمت ہوگی، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اور پھر اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ بلکہ نیک صالح نرینہ اولاد سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سرفراز فرمائیں گے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنی جامع قسم کی دعا ہے، اتنی بڑی اہم دعا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے جو اگلا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 2 دعائیں ایسی ہیں جو بہت جامع ہیں، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکماً فرمایا کہ محبوب آپ کہیے
ہدایت پر نبی سے بڑھ کر کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر کو حکم ہے کہ یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے ہی حضور سے بڑھ کر کائنات میں علم والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کو حکم ہے قل رب زدنی علما، محبوب کہیے کہ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی اور اضافہ کر۔ تو یہ دو دعائیں، ہدایت کی دعا اور علم کی دعا، یہ دونوں دعائیں جب محبوب کو مانگنے کا حکم ہے تو میں اور آپ کس بات کے مولی ہیں؟ تو ہدایت کی طلب کے لیے اس دعا کو پڑھا کریں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ کے مجربات میں دو باتیں لکھی ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ جس آدمی کو کبھی یہ تذبذب ہو کسی بھی شرعی مسئلے میں کہ یار یہ ایسے ہے یا ایسے ہے، یہ مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، یہ امام یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، یار فلاں سے تو ہم نے، آج کل تو ویسے میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت جو ہمارے ہاں فتنے ابھر رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کرتے ہیں، تو فرمایا اگر کوئی شخص اس دعا کو اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کے پھر اس سورہ فاتحہ کی اس دعا کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو پڑھتا رہے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ جو صراط مستقیم ہے، جو تیرا راستہ ہے، جو تیرے مقربین انبیاء صدیقین شہداء صالحین صحابہ اہل بیت اور مقربین صالحین کا راستہ ہے، اللہ مجھے اس راستے کی ہدایت عطا کر، تو اس کو شرح صدر ہو جائے گا کہ ہدایت والا راستہ یہ ہے، میں اس راستے پر چل پڑوں۔ ایک تو اس دعا میں یہ ایک بڑی عجیب خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ دوسرا، ایک خاتون نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے آ کر کہا کہ میں جب بھی اپنے سر کے بالوں کو کنگا دیتی ہوں اور سر میں مانگ نکالتی ہوں، یہ سیدھی مانگ نکالنا یہ سنت ہے، اور ہمارے ہاں جو انگریزی طرز پر الٹی مانگ ایک طرف بال کر دینے ایک حصہ خالی کر دینا یا جو اور طریقے ہیں، یہ غیر اسلامی طریقے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ صحیح طریقے سے اپنے بالوں کی مانگ یوں سیدھی نکالی جائے۔ تو اس نے کہا میں جب بھی مانگ نکالتی ہوں تو میری مانگ سیدھی نہیں ہوتی، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت نے اسے فرمایا تو سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ فرمایا جس وقت مانگ نکالا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے سر کے بالوں پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دعا کو پڑھتے ہوئے کنگا دیا کر مانگ سیدھی نکلے گی۔ چنانچہ اس کا عمل ایسا ہوا، اور وہ اس کے پڑھنے کی برکت سے، یعنی اللہ کا کلام ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ فی فاتحۃ شفا، یعنی ہر قسم کی بیماری کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس یہ مجرب عمل ہیں جن کو ہم کریں تو دنیا آخرت کی دونوں جہانوں کی ساری خیریں سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مشائخ میں دین پور شریف کی خانقاہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت میں عبدالہادی، جن کو حضرت ثانی سائیں رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے اللہ والے تھے اور بہت کمال کے درجے کے بزرگ تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا تھا۔ وہ اپنے عین عالم شباب میں جوانی میں حج پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب پیدل حج ہوا کرتے تھے یا بسوں کے راستے سے، اور یہ ایران وغیرہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے 6 مہینے گزر جاتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے۔ پھر بعد میں بحری جہازوں کا سلسلہ شروع ہوا، اب ہوائی جہازوں کا دور آ گیا۔ تو یہ جب وہاں پہنچے، مکۃ المکرمہ گئے، پھر کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو مدینہ طیبہ میں 1 مہینے تک ان کا قیام رہا۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، وہ پرانی مسجد نبوی تھی، اب تو مسجد نبوی بڑی طویل و عریض ہو گئی ہے، تو فرمایا صحن میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جو بڑے متشرع اور بڑے مجذوب طبیعت، اور ان پہ گریہ کی کیفیت ہوتی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مراقبے کی کیفیت میں ہوتے، اور کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تو روضہ اطہر پر نظر جاتی تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں شروع ہو جاتی، پھر آنکھ نیچے کر لیتے اور زبان پہ ان پہ درود شریف کا یا ذکر کے اوراد وظائف وہ پڑھتے رہتے تھے۔
اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں ان کی خدمت کروں۔ ان کے پاس سوکھی روٹیاں رکھی ہوتی تھیں، پانی رکھا ہوتا تھا، اس کو بھگو کر کھا لیتے، اسی پہ گزارا کرتے۔ فرمایا میرے دل میں آیا، اور ساتھ کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، تو فرمایا میرے دل میں آیا تو میں نے اپنے گھر سے دیسی گھی یہاں سے ساتھ لے گئے تھے، سفر کا سامان، تو فرمایا گھر سے روٹی پکا کے اسے اس گھی میں چوری بنا کے میں اسے بنا کے لے آتا، اور وہ اتنے ضعیف اور نحیف تھے کہ ان کے دانت بھی مکمل نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، تو فرمایا میں پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے دیتا، ان کو کھلاتا۔ انہوں نے مجھے کبھی انکار بھی نہ کیا، ہٹایا بھی نہ، اور کہا بھی نہیں کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ، تو وہ مجھ سے محبت فرماتے تھے، میں ان کی عقیدت میں ان کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا، اور پھر ان سے یہ فیض بھی ملتا رہتا۔ جتنی دیر وہاں بیٹھتا تو روضہ اطہر کے سامنے بیٹھا ہوتا اور درود شریف کی کثرت بھی ہوتی رہتی۔ جتنی مدت ٹھہرنے تھے ٹھہرے، جب واپس آنے لگے تو فرمانے لگے میں نے ان سے اجازت مانگی اور کہا کہ حضرت ہمارے تو اتنے دن تھے، اب وہ مکمل ہو گئے، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھی جا رہے ہو تو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں جو رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی وہ خواب کی کیفیت ہو سکتی ہے، مراقبے کی کیفیت ہو سکتی ہے، یا جو بھی اللہ والوں کے ہاں ایک خاص قرب کا مقام ہے، اس طریقے سے فرمایا محبوب نے مجھے بتایا ہے، وہ عمل تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور وہ تم ضرورتاً اپنے لیے بھی اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑے تو اسے بتایا کرو۔ وہ عمل کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھو وہیں پر بیٹھ کر اپنے ساتھ پانی رکھ لو، نماز پڑھ کے یہی سورت فاتحہ بسم اللہ آمین سمیت، یعنی ہر دفعہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، اور آخر میں ولضالین کہنے کے بعد آمین بھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کے 15 مرتبہ یہ سورت مکمل پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور صبح سویرے اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اگر زیادہ پانی پر دم کر لیں اور دن کو وہی پانی استعمال کرتے رہیں تو دوسرے دن پھر اسی طریقے سے پھر اس پانی کو استعمال کرنا ہے، اور پھر نئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ عمل شروع کیے رکھیں تو اللہ بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت میاں صاحب اس عمل کو پڑھا کرتے تھے، ان کے صاحبزادے تھے، ہمارے مختوم تھے، بزرگ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت اقدس سراج السالکین حضرت سراج احمد دین پوری رمیہ سراج احمد صاحب رحمہ اللہ، جو موجودہ ہمارے مرشد ہیں، حضرت میاں مسعود احمد صاحب، ان کے والد بزرگوار تھے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس وقت دل کی تکلیف تھی، بیمار تھا، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا تھا، بڑی عجیب کیفیت تھی، میری والدہ میرے ساتھ گئیں اور رو کر کہا کہ میرے بچے کا یہ حال ہے، تو حضرت نے یہ عمل بتایا۔ اگرچہ میں اسے اہتمام سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب پڑھا اور جتنا پڑھا اللہ نے اس کا فائدہ ضرور عطا فرمایا۔ آج مجھے 20-22 سال ہو گئے اس بیماری اور تکلیف کی حالت میں، الحمدللہ واعظ و نصیحت بھی کرتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، بیانات بھی ہوتے ہیں، سفر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کا کمال ہے۔ اور پھر اس کی حضرت نے اجازت عنایت فرمائی۔ میں آپ دوستوں سے کہوں گا کہ جس کو اس حوالے سے کوئی تکلیف ہو جسمانی، بلکہ اس پر مجھے کئی واقعات بھی ہیں جو مجربات میں سے ہیں، اس وقت میں وہ سارے بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ملک فاروق اعظم یہ آپ کے بہاولپور کے پیپلز پارٹی کے دور میں ریلوے منسٹر رہے، ان کا ایک بیٹا عثمان شدید بیمار ہو گیا تھا، تو مجھے حضرت میاں صاحب نے فرمایا، انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب سے کوئی عمل بتل لے کے آئیں۔ میں نے یہ بتایا، انہوں نے پڑھا، کچھ عرصے کے بعد اس بچے کا آپریشن امریکہ میں ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے 2 سال تک زیر علاج رہے گا، 6 مہینے میں صحت یاب ہو کے واپس آ گیا، آج وہ بچہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے اعمال ہیں اور مجربات ہیں، تو یہ سورت فاتحہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے قرآن کی حیثیت سے اس کو پڑھا جائے تو علماء نے لکھا ہے 2/3 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، اور پھر اس کی ایک ایک سورت ایک مستقل عنوان ہے، سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، پھر اس میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اللہ نے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص تحفہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سورت کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس پر انشاءاللہ باقی باتیں دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔